الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو، مشرک نہ بنو۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، جو دین اسلام اور دین توحید ہے، اس کو لازم پکڑو اور شرک کے راستے کو مت اپناؤ۔ اب فرمایا من الذین، مشرک کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ شیعًا کا لفظ شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کا معنی ہوتا ہے ایک جماعت، ایک گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب لوگ دین اسلام پر تھے، توحید پر تھے، شرک اور بت پرستی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر بعد میں مشرکین اور مشرک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، تو انہوں نے سب سے پہلے دین میں جو ہے وہ تفرقہ ڈالا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ واریت اور دین میں تفرقہ ڈالنا یہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمانوں کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اب ماحول عمومی طور پر ایسا بن گیا ہے کہ وہ لوگ اور وہ ہمارے نوجوان کہ جن کو وضو اور نماز کے فرائض تک کا علم نہیں ہوگا، تو وہ آ کر مسئلہ پوچھیں گے جی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، جی فلاں کے پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی فلاں مسجد میں فلاں جو مولانا صاحب ہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، تو کیا میری ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں نا، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ایک عالم ہیں، چاہے جس فرقے سے مسلک سے ان کا تعلق ہے، جب نماز تم نے پڑھنی ہے، جب ایک عالم اور امام کے پیچھے تم کھڑے ہو گئے، تو پھر تمہارے تو مزے ہو گئے۔ اب ساری ذمہ داری کس پر آ گئی؟ امام پر آ گئی۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی مثال تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی کے گھر دعوت ہو، کسی کے گھر دعوت ہو جائے اور کوئی آدمی یہ کہے جی آج شام کا کھانا آپ نے میرے ہاں کھانا ہے، تو آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے، نہ بازار سے پیاز ٹماٹر لانے ہیں، نہ کوئی اور چیز لانی ہے، کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہے کہ آج تو کھانا دوسرے آدمی کے گھر میں ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی کو اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی اپنی جو وہ پڑھ رہا ہے وہ نماز، اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، بلکہ امام ضامن ہے۔ امام سے غلطی ہو جائے تو امام سجدہ صاحب کرتا ہے یا اس کا تدارک کرتا ہے، لیکن اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو امام کوئی سجدہ صاحب کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب جماعت کا وقت ہو جائے، جو بھی قریب مسجد ہے اور جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا عالم وہاں موجود ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ سب باتیں ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ایک قسم کی فرقہ واریت اور فرقہ بندی ہے۔ تو فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ کئی گروہ بن گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے۔ اب یہودی کیا ہے؟ اپنے مذہب پر خوش ہیں، عیسائی اپنے مذہب پر خوش ہیں، اور ہندو جو ہے وہ اپنے مذہب پر خوش ہیں، دیگر اپنے اپنے، ہر فرقہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ،
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کو بلاتے اور پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا، پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے وہ رحمت، جب ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائے اور اپنی طرف سے کسی عنایت اور رحمت کا مزہ چکھائے، فرمایا اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ فرمایا مشکل گھڑی میں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس پر آسانی کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ دیکھیں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، غریب ذرا جلدی پکارتا ہے، امیر ذرا دیر سے پکارتا ہے۔ جی امیر بیمار ہو جائے نا تو سب سے پہلے ڈاکٹروں کے چکر لگائے گا، حکیموں کے چکر لگائے گا، مہنگے سے مہنگا علاج کروائے گا اور دائیں بائیں کرے گا۔ جب ہر طرف سے لاجواب ہو جائے گا نا پھر مولوی صاحب دعا کرو، لیکن دعا کرو بس جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہے، صحت نہیں مل رہی۔ اب اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور غریب تو بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے ساتھ ہی آ کر کہتا ہے یا اللہ خیر کری، نہیں تو ڈاکٹر نے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو پھر جو کچھ ہے وہ بھی جائے گا۔ تو غریب فوراً ہی اللہ کو پکارتا ہے اور امیر ذرا دیر سے پکارتا ہے۔ ہاں اگر امیر صحیح العقیدہ ہو تو وہ بھی شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے، وہ بیماری سے شفا مل گئی، مقدمے میں پھنس گئے، رہائی مل گئی، بے اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اب کیا کہتا ہے ڈاکٹر بڑا ماہر تھا جس سے میں نے علاج کروایا نا، اس لیے بیماری دور ہو گئی، وکیل بڑا زبردست تھا، مقدمے میں رہائی ہوگی، بادشاہ چوٹی کا وکیل کیا ہے تب جا کر ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ اور جب بے اولاد تھا اولاد مل گئی تو کہتا ہے کہ بس کیا ہے فلاں سے کیا ہے کوئی تعویذ لیا، فلاں سے کیا ہے کوئی جادو ٹونا کیا تو پھر اولاد مل گئی۔ تو میرے دوستو یہ اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اسباب یہ ناجائز نہیں ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، وکیل کے پاس نہ جائے، لیکن ان اسباب کا نام ہمیشہ بعد میں لینا چاہیے، پہلے کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ شفا مل گئی، ذریعہ دوا بنی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے مقدمے سے رہائی مل گئی، اور ظاہری اسباب میں ذریعہ کون بنا؟ وکیل بنا۔ لیکن ہماری نظر کس پر ہوتی ہے کہ جو ہی کیا ہے کوئی راحت اور آسانی ملتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس نعمت کے ساتھ، آتیناہم جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا سو نفع اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے، ٹھیک ہے موجے کر لو، نفع اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ کل قیامت کے دن کون نجات پائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کی تردید یوں فرمائی، فرمایا یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل کی ہے، کوئی دلیل نازل کی ہے، کوئی کتاب نازل کی ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ بھائی شرک کرنا ٹھیک ہے، اور وہ کتاب ان کو شرک کا راستہ بتلاتی ہو، یا وہ دلیل ان کو شرک کا راستہ جو ہے وہ بتلاتی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا، یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، پھر وہ دلیل اور سند بتلاتی ہو اس کے بارے میں کہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی لوگوں کا حال ذکر کیا۔ عموماً لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جب لوگوں پر کوئی راحت اور آسانی آتی ہے نا تو پھر تو کیا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے، کوئی ابتلا کی گھڑی آ جائے تو پھر گلے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک نوکری نہیں ملتی نا تو نوجوان بھی مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں، جی دعائیں کرتے ہیں، جی نوکری کیا ہے نہیں ہے اور نوکری، لیکن جب نوکری مل جاتی ہے پھر مسجد چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا، مولوی صاحب صبح جاتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں۔ جی کتنے ایسے نوجوان جو کہتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کریں جی پریشانی حل ہو جائے، لیکن جب پریشانی حل ہو جاتی ہے پھر ایسا اتراتے ہیں اور اکڑتے ہیں کہ پھر ان کو رب ہی بھول جاتا ہے، خدا ہی بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کی عمومی حالت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے شکر کرنے کے وہ تکبر کرتے ہیں
اور غرور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے بڑی، اگر کوئی آدمی مالدار ہو جائے نا تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں تھے جی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہتا نہیں میں تو جدی پشتی امیر ہوں، بڑی محنت کی ہے مولوی صاحب، بڑا عقل لڑایا ہے، دماغ لڑایا ہے، تجارت میں مہارت حاصل کی ہے، کاروبار کیا ہے، گر سیکھے ہیں، یہ سارے میری گر کی وجہ سے مجھے اتنا پیسہ مل گیا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو جی یہ گر، یہ تجربے، یہ عقل، یہ کچھ کام آنے والی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ خوشی کی حالت میں شکر کرنا چاہیے، اور جب پریشانی آ جائے تو پریشانی میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پیسے کی کمی ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو ایسی صورت میں تو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی پھر ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا کریں جی، اتنا عرصہ ہو گیا جی، نہ نوکری ہے، نہ جاب ہے، نہ کچھ جی۔ ایک حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کسی کے سامنے شکایت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی حالات بڑے ماڑے ہیں، تنگ ہیں، بس نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بیماری ہے، اور بس کوئی جو ہے نا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی ذات کی شکایت کر رہے ہو جو تم پر رحم کرنے والی ہے، اور اس کے سامنے شکایت کر رہے ہو جو تم پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، اور کس کے سامنے شکایت کر رہے ہو؟ اس کے سامنے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور اسے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی اور محبت نہیں، وہ تم پر رحم کرنے والا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک نوجوان کو کہ اس نے سر پر جو ہے نا وہ پٹی باندھی ہوئی ہے، پوچھا بھی کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ سر میں درد ہو گیا ہے۔ کہا 30 سال ہو گئے ہیں آپ کی عمر کو، اس سے پہلے کبھی درد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا۔ کہا 30 سالوں میں کبھی شکر کی پٹی تو سر پہ نہیں باندھی، اور آج 30 سالوں کے بعد ایک دن سر میں درد ہوا تو ناشکری کی اور شکوے اور شکایت کی پٹی باندھ لی ہے سر پر جی۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور مشکل گھڑی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ 2 آدمی، ایک مسلمان اور ایک کافر، دونوں صبح صبح شکار کے لیے نکلے، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے۔ جب شکار کرنے کے لیے گئے تو جو کافر تھا وہ بتوں کا نام لے کر اور اپنے خداؤں کا نام لے کر جال ڈالتا، اس کے جال میں مچھلی آ جاتی۔ مسلمان اللہ کا نام لے کر جال ڈالتا لیکن جال میں کوئی مچھلی نہ آتی۔ سارا دن بیچارہ محنت کرتا رہا، شام کے وقت ایک مچھلی اس کے جال میں پھنسی، بڑا خوش ہوا مسلمان۔ جب اس مچھلی کو پکڑا تو اچانک وہ دوبارہ اچھل کر سمندر میں چلی گئی، اور شام کو بغیر کیا ہے شکار کیے اسی طرح تندرستی کی حالت میں واپس لوٹا۔ اور جو کافر تھا، جو رب کو نہیں مانتا تھا، اس کی جال میں بڑی مچھلیاں اور بڑا شکار کر کے لوٹا۔ تو جو مومن کا فرشتہ تھا اسے تعجب ہوا، اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف تیرا وہ بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے اور سارا دن تیرا نام لیتا رہا اور ایک مچھلی اسے نہ ملی، اور دوسری طرف تیرا منکر ہے، کافر ہے، جو تجھے نہیں مانتا، اور اس کے جال میں کتنی مچھلیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ یہ جو مقام ہے یہ میرے مومن بندے کا ہے۔ بتاؤ اگر میرا مومن بندہ یہاں پر آ گیا تو یہاں پر آنے کے بعد اسے کوئی افسوس رہے گا کہ میرے جال میں مچھلی کیوں نہیں پھنسی؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ یہ مقام اس کافر کا ہے، اور بتاؤ اگر وہ یہاں پر آ جائے تو کیا اسے خوشی ہوگی کہ میں نے دنیا میں اتنی مچھلیاں شکار کی تھی؟ کافر کہنے لگا کہ نہیں، اسے بالکل خوشی نہیں ہوگی۔ تو پھر کافر نے فرشتہ کہنے لگا کہ اسے بالکل خوشی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے اگر بظاہر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو تنگدستی میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی بڑی حکمت ہے، اور بعض اوقات کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مال دیتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ دنیا میں ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ دیکھیں نا علماء نے لکھا ہے کہ کافر بھی تو نیک اعمال کرتے ہیں جی، ہسپتال تو وہ بھی بناتے ہیں، سڑکیں بھی بنوا لیتے ہیں جی، کسی کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، تو کافروں کے نیک اعمال کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس لیے کافروں پر راحت ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کو جو ہے عمومی ضابطہ یہی ہے کہ ان کے نیک اعمال کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ ہاں کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں مسلمان کہ ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے، اور بظاہر کوئی کیا ہے اور کوئی راحت کا سامان نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ساری دنیا کے سردار ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کیا ہے، ایک چٹائی ہے، ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے اور کوئی سامان نہیں ہے؟ اور ہم کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہوں کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور اعلیٰ اور نرم بستر موجود ہیں، اور کیا کیا نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ان کی نیکیوں کا اور اچھائیوں کا بدلہ جلد دنیا میں دے دیا ہے، جو وہ نیکیاں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اس لیے جب مال غنیمت جو ہے نا صحابہ کرام کے پاس آیا نا، فتوحات ہوئی، تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا لیا وہ ململ کا، تو رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک وہ وقت تھا کہ ہم بھوکے گزارا کرتے تھے، اور تین وقت ہمیں کیا ہے کھجوروں پر اور پانی پر گزارا کرتے تھے، اور آج ایک اتنا وقت آ گیا ہے کہ اب میں ململ کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ تو صحابہ کی توجہ اس طرف تھی، اور ہماری پر تھوڑی سی ٹینشن اور پریشانی آ جائے تو پھر آپے سے بالکل کیا ہو جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے جی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عورتوں کو بھی حوصلہ دیں، اپنے بچوں کو بھی حوصلہ دیں، اور آج کل کے جو بناسبتی مرد ہیں وہ عورتوں سے بھی کیا ہے 2-4 گنا آگے جو ہے نا وہ گزرے ہوتے ہیں، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے عورت بعد میں روتی ہے، یہ پہلے سے پھر رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے کیا ہے گھر میں آنسو مگر مچھ کی طرح بہا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تجھے مرد بنایا اسی لیے بنایا، تیرے اندر قوت رکھی ہے، ہمت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، برداشت رکھی ہے، تحمل رکھا ہے، برداشت کرو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ جوان ہوں اور آپ بڑے مشکل راستے دیکھیں اور مشکل راستوں سے گزر کر عبور کر کے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچے، ایک تو یہ راستہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی موت دے دے اور زیادہ پریشانیاں آپ نہ دیکھیں، بس جنت میں چلے جائیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان مشکل راستوں سے گزر کر اپنے رب تک پہنچوں، اور وہ ساری مشکل جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، میں ان کو مرد بن کر برداشت کروں، یہی مردانگی ہے۔ لیکن اور آج کل کے مردوں کی حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا نا سالن میں بیوی کہتے ہیں 3 طلاقیں ہوگی، بیوی کہتے ہیں تجھے 3 طلاقیں ہوگی۔ اب جب 3 طلاقیں ہوگی نا، پھر مولوی صاحب کے پاس آ گیا، کہتا ہے جی بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، وہ میں نے غصے میں دی تھی۔ اور طلاق پیار میں ہوتی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے نا، طلاق پیار میں تو نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا جی۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جب وہ آیا راستے میں سے آ رہا تھا نا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر، تو راستے میں ایک اس نوجوان کو کوئی بندہ ملا، اس نے کہا بھی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں جا رہا ہوں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 طلاقوں کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے بغیر حلالہ شریعہ کے، تو اس لیے جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ جب مفتی صاحب کے پاس جائیں تو ان کو یہ کہیں کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، اور اس طرح فتویٰ لے لیں۔ پھر لوگ طلاق دے کر نا جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ وہ جب مفتی صاحب کے پاس آئے نا تو ہمیں تجربہ ہوتا ہے، جب بندہ آ رہا تھا نا اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا یہ اس کے چہرے کے اثرات کیا ہے۔ جب وہ مفتی صاحب کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ مفتی صاحب بڑی غلطی ہو گئی، بڑا میں نے گناہ کر دیا، یہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہو گیا؟ آج میں نے اپنی بیوی کو نا غصے میں آ کر 1 طلاق دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی 1 طلاق تو بڑی خطرناک ہے، ہاں 1 طلاق کے بعد تو کوئی صورت نہیں، اگر تم نے 3 دی ہوتی نا تو پھر کوئی بچنے کی صورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں کوئی مسئلہ نکال لیتا، 1 کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے، اب تم میاں بیوی نہیں ہو۔ اس نے کہا جی میں نے دی تو 3 ہی تھی، راستے میں کسی نے پٹی پڑھائی ہے کہ مفتی صاحب کو 1 بتانی ہے جا کر۔ تو لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسا کام کرتے ہیں نا پھر بتاتے بھی نہیں۔ بھئی طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ مرد میں برداشت ہوتی ہے۔ اگر طلاق کا اختیار دیکھو نا عورت کو ہوتا جی، آج حاجی صاحب کیا ہے 4 کے بجے 5 بجے گھر آتے ہیں، چل دفعہ تجھے 1 طلاق ہے، آج گھنٹہ لیٹ ہے نا، اگلے دن کیا ہے اگر کوئی حاجی صاحب کیا 10 منٹ لیٹ آتے کہتے چل تجھے آج آدھی طلاق ہو جی، اگلے دن پھر 1 طلاق دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اختیار اسی لیے دیا ہے کہ بھائی برداشت کرو۔
اور جتنا برداشت کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگی کے ڈنکے ساری دنیا میں چمکائے گا۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انڈیا میں ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے بڑے معتقد تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور بڑی ان کی والہانہ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے اور مسجد میں درس دے رہے تھے، تو انہوں نے نا اپنے کسی مرید سے کہا، اور مرید بھی کوئی ان کا پٹھان تھا اور افغانی تھا، اسے کہا کہ بھائی جاؤ نا، جا کر گھر سے کہو کہ میرے لیے کھانا لے آؤ۔ اب وہ جب گیا گھر جا کر نا اس نے بیل دی، دستک دی اور کہا کہ اب ظاہر مرید تو احترام کرتے ہیں نا اپنے استاذ کا، پیر کا۔ وہ گھر جا کر کہنے لگا بھی حضرت صاحب کھانا مانگ رہے ہیں، حضرت جی کھانا مانگ رہے ہیں۔ بیوی نے سنا حضرت کی ایسی کی تیسی، کون سا حضرت ہے، دبا ادھر حضرت بنا بیٹھا ہے مسجد میں بنا بیٹھا ہے، اسے کہو ادھر آ جاؤ، کھانا کھانا ہے تو ادھر آ کر کھاؤ، کوئی کھانا شانا نہیں ہے، دفعہ۔ اب وہ جو پٹھان تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ہمارا شیخ اور پیر ہے اور یہ کیسی جو ہے نا جو ہے وہ سخت عورت ہے کہ یہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ تو دل تو اس کا یہ تھا کہ چھوڑا نکال کرنا ادھر ہی اس کا کام تمام کر دو۔ واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے، آپ نے کیسی گھٹیا عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ حضرت جی کھانا مانگ رہے ہیں، اسے اتنی گالیاں سنائی اور اتنی باتیں سنائی، تو آپ اس کو طلاق دے دیں، ہماری بیٹیاں بہنیں حاضر ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح کریں اور شادی کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ساری دنیا میں جو اس وقت جو ہے نا مظہر جانا کا ڈنکا بج رہا ہے نا، لوگ مظہر کی محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام ہے، اسی عورت کی وجہ سے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا یہ عورت ایسی تھی جو پہلے 2 مردوں سے طلاق یافتہ ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں یہ جاتی ہے اتنی زبان کی تیز ہے کہ وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کیا اور مجھے یہ الہام کیا کہ اے مظہر، اگر تم اس عورت سے شادی کر لو اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرو تو ہم ساری دنیا میں تمہارا نام روشن کر دیں گے۔ کہا میں نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، شادی کی، اب میں یہاں درس دے کر جاتا ہوں، جی یہاں آپ کو باتیں سنا کر جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں مجھے سناتی ہے، میں پھر کیا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اس لیے صبر کی وجہ سے آج سارے لوگ کیا ہے جی مجھے جانتے ہیں اور میرا نام روشن ہو گیا۔ تو نام روشن کرنا چاہتے ہیں نا، اشتہاروں میں نام روشن نہیں ہوگا۔ آج کے بعد گھر جائیں، بیوی جو جتنی بھی باتیں سنائے نا، آگے سے چپ کر کے سری کیا ہے، سر نیچے کر کے کہے جی سر جی سر جی سر، اوکے اوکے، بس اوکے اوکے کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور ایک دن آئے گا کہ عورت کے دل میں بھی اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اگر وہ آپ سے نفرت کرتی ہے تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ اس کی اتنی تکلیفوں پر صبر کریں گے تو آخر کچھ نہ کچھ اس کو حیا آئے گی نا کہ میں اس کو کتنا سناتی ہوں پھر بھی یہ کیا ہے، چپ کر کے سنتا ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 سنائی، آپ نے 10 سنائی، بس پھر تو اسی دن کیا ہے، گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو رحمت چکھائیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اذا ہم یقنطون، تو وہ اچانک مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ روزی کو وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب کرے۔ آمین۔ الحمدللہ۔